بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کا ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کے مطابق فیصلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کے اس غیر شائستہ طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ چند دنوں سے زیادہ ہمیں ہرگز مس نہیں کرے گی۔ ان کی افتراء پردازیوں نے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں رکھا ہے، مگر اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو خدایا تو مالک الملک ہے، تو جسے چاہے اقتدار دے اور جسے چاہے اقتدار سلب کر لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اہل ایمان کو چاہیے کہ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیں، خواہ تم اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا بہرحال انہیں جانتا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور برے اعمال کو بھی موجود پائے گا۔ برے اعمال کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہوتا۔ خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ بھی انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا ہے۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔